حوالہ ہنڈی جائز ہے ناجائز ہے، اس کے بارے میں مکمل تفصیل بتاتا ہوں۔ حوالہ ہوتا کیسے ہے، پھر اس کے پروسیس میں کون کون سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے حوالہ جائز یا ناجائز ہو سکتا ہے، اور تیسری بات حکومتی قانون کی کیا ویلیو ہے اسلامی معاملات کے اندر کہ جس کی وجہ سے ہم ایک جائز چیز کو ناجائز کہہ سکتے بھی ہیں بھی یا نہیں۔ تو یہ پوری تفصیل بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے ایک تو چینل کو سبسکرائب کر لو، اور دوسری یہ ہے کہ بھائی خدا کے واسطے پوری ویڈیو دیکھ لینا تاکہ آپ کو ساری باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آدھی بات سننے کے بعد کوئی مسکنسیپشن اپنے دماغ میں لے کے چلے جاؤ اور اس کے بعد ساری زندگی عمل کرتے رہو، اور ذمہ دار مجھے اپنے دماغ کے اندر سمجھو کہ آدھی ویڈیو دیکھی تھی اس بندے کی۔ تو پوری ویڈیو دھیان کے ساتھ دیکھ لینا۔ اب پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ حوالہ ہوتا کیسے ہے۔ بھائی حکومتی اداروں کے استعمال کیے بنا، حکومت کو اپنا پیسہ شو کرائے بنا، کسی تھرڈ پارٹی کے تھرو ایک ملک سے دوسرے ملک مال کی ٹرانسفر اور ٹرانزیکشن کو حوالہ کہتے ہیں۔ کہ بھائی میں نے جا کے کسی بندے کو پیسے دے دیے اور اسے بولا کہ میں اب ٹریول کر کے جاؤں گا امریکہ، اور امریکہ میں مجھے اتنے اتنے ڈالر چاہیے ان پیسوں کے عوض، اور یہ آپ اپنی کوئی علامت مجھے دے دو جس کے تھرو میں جا کے آپ کے بندے کو بتا سکوں کہ یہ میری علامت ہے اور اتنے پیسے مجھے چاہیے، یا میں نہیں جا رہا وہاں کسی کو پیمنٹ کرنی، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے، ایک فرضی معاملہ بتا رہا ہوں۔ تو یہ معاملہ جو ہوتا ہے، اب میں نے یہاں اس کو پیسے دے دیے، علامت لے لی، جا کے وہاں پہ اس کے ایجنٹ کو کوڈ دکھایا، اس نے کوڈ دیکھا اور اس نے وہاں مجھے ڈالر دے دیے۔ اب یہاں بیچ میں گورنمنٹ کے ٹیکسز سے بچ گیا، اپنے پیسے کو شو کرانے سے بچ گیا، اور بہت ساری ایسی جھنجھٹیں ممکن تھی جو ہو سکتی تھی کہ پیسہ کہاں سے آیا، کروڑوں کی کمائی تھی تو یہ کروڑوں روپیہ تمہارے پاس کیسے آ گیا، اور بہت ساری چیزیں، ان سے میں بچ گیا۔ میرا اپنا پیسہ تھا، میں نے اس کو سیو کر لیا۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ پیسہ حرام طریقے سے کمایا ہوا ہے تو بھائی حوالہ حلال ہو یا حرام ہو آپ کو فرق نہیں پڑتا، آپ نے پہلے ہی اپنی لٹیا ڈبو رکھی ہے۔ حرام مال کی تو بات ہم نے اس پوری ویڈیو کے اندر کرنی ہی نہیں ہے۔ ہماری ویڈیو میں ہونے والی تمام تر جائز اور ناجائز کی باتیں حلال مال سے تعلق رکھتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اب یہ حوالہ کرنے کے اندر غلطیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے حلال عقد حرام ہو جائے گا۔ تو بھائی خیال ان باتوں کا رکھنا ہے کہ آپ دو کنٹریز کے درمیان لازمی بات ہے جب ٹرانزیکشن کرو گے تو یا تو سیم کرنسی میں کرو گے یا کرنسی تبدیل کرو گے۔ تو پہلے سیم کرنسی کی بات کرتے ہیں۔ سیم کرنسی کے اندر شرط یہ ہے کہ آپ نے اگر $100 دیے ہیں تو $100 ہی وصول کرنے ہیں۔ دینے والا اگر $100 دے رہا ہے تو لینے والا $100 ہی لے گا، سیم کرنسی میں جب معاملہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح درہم ہے، دینار ہے، ریال ہے، روپے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، آپ نے $100 دیے تو لینے والا 100 لے گا۔ دو عقد ہوتے ہیں، نمبر ایک اس کے اندر ہوتا ہے عقد عقد صرف، بیع صرف کا عقد ہوتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر ہوتا ہے آپ کی وکالت۔ بیع صرف اس طرح ہوتی ہے کہ آپ نے $100 جیسے ہی دیے ویسے ہی اس کی طرف سے آپ کو ایک رسید مل جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس بندے کی طرف سے $100 کے مالک بن جاتے ہو۔ وہ $100 آپ کی ملکیت ہے، آپ نے اس رسید کی صورت میں اس سے وصول کر لیے ہیں، اور وصول کرنے کے بعد اب آپ اسی بندے کو وکالت دے رہے ہو کچھ اجرت کے ساتھ کہ بھائی یہ اجرت آپ کی ہے میری طرف سے جو کہ اس $100 سے علیحدہ ہوگی، اور آپ نے اس پیسے کو ڈیلیور کرنا ہے پاکستان میں میرے بھائی کے پاس یا فلاں فلاں بندے کے پاس جو آپ کا علامت لے کے آئے گا، وہ پروسیس پہلے والا۔ تو اگر تو یہ معاملہ اس طرح ہوا تو جائز ہے، لیکن وہی بات ہے پوری ویڈیو دیکھ لینا، ابھی کے جائز پہ آخر تک کا فیصلہ نہیں کر لینا۔ تو جائز ہے، اور جائز ہونے کے ساتھ ساتھ اب اگر آپ نے 100 دیے اور 95 دینے کی بات کی، یا 100 دیے اور 105 دینے کی بات کی، دونوں صورتوں میں یہ معاملہ ناجائز ہو جائے گا، اس کے اندر سود آ جائے گا۔ جتنے دیے ہیں اتنے ہی وصول کرو گے، ڈالر دیے ہیں ڈالر وصول کرو گے، تب یہ معاملہ ہے۔ اور اگر ڈالر دیے ہیں اور بدلے میں آپ ریال مانگ رہے ہو، درہم مانگ رہے ہو، دینار مانگ رہے ہو، روپے مانگ رہے ہو، کچھ بھی مانگ رہے ہو دوسری جگہ پہ، تو آپ کا بیع صرف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا وکالت ہے۔ وکالت کے ڈیلیوری چارجز اپنی جگہ پہ ہیں، وہ ابھی بھی اس کے معاملے سے الگ ہوں گے، اس کی ویلیو الگ لگائی جائے گی، اس کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں جوڑا جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، جب آپ اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تو جس دن آپ نے اس کو ڈالر دیے ہیں اسی دن کا ریٹ کاؤنٹ کیا جائے گا اس جگہ پہ، روپے کا، دینار کا، جو بھی کرنسی آپ کو چاہیے کہ اس کا کیا ریٹ بنتا ہے۔
$1 کے 2 درہم آ رہے ہیں, $1 کے 100 روپے آ رہے ہیں, جو بھی ریٹ بنے گا اس کا حساب کتاب لگا کے اس ریٹ کے مناسب پیسے بنا لیے جائیں گے. اور جب وہ پیسے بن جائیں گے, آپس میں ان لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا, تو وہ رسید لکھ کے اتنے پیسوں کی اسی وقت حوالے کرے گا کس کے, جس نے پیسے دیے ہیں. جب یہ معاملہ ہو گیا تو آپس میں آپ کا بیع صرف تام ہو گئی ہے. آپ کی طرف سے اس بندے کے حوالے ڈیلیوری کی خدمت لگ چکی ہے جو کہ وکالت کے تھرو آئی ہے, اور اس کی کوئی نہ کوئی اجرت آپ لوگوں کی طے ہو چکی ہے. اب اگر آپ لوگ اس کے اندر یہ کرتے ہو کہ آپ لوگوں نے کہا کہ بھائی اتنے ڈالر لے لو اور اس کے بدلے میں پیسے اس دن کے ریٹ طے کریں گے جس دن ہم لوگ پیسے ڈیلیور کر رہے ہوں گے, تو اگر آپ یہ والا معاملہ کرو گے تو بھائی اس کے اندر آپ کے معاملے میں فرق آ جائے گا, آپ کا معاملہ ناجائز ہو جائے گا. اس لیے جس دن جو احتیاط کرنے کی چیز ہے, جس دن پیسے دیے, جس دن ڈالر دیے, اسی دن کے ریٹ پہ, اسی جگہ کے ریٹ پہ پیسے اور روپے کی جو ویلیو ہوگی وہ لگا لی جائے گی, اور اسی دن تعین ہو جائے گا کہ اتنے پیسے ڈیلیور ہوں گے اور یہ سروس چارجز الگ سے لگیں گے. یہ بات ہو گئی. یہ ہو گیا اس کا پورا معاملہ کہ جس کے اندر خرابی کیا آ سکتی تھی. اگر ڈالر کے بدلے ڈالر لے رہے ہو تو کمی زیادتی نہیں ہو سکتی, اور اگر ڈالر کے بدلے کوئی اور کرنسی لے رہے ہو, کسی بھی کرنسی, اگر سیم کرنسی میں معاملہ کر رہے ہو, ڈالر کو چھوڑو, اگر سیم کرنسی میں معاملہ کر رہے ہو تو اس صورت کے اندر آپ کا معاملہ ہونا چاہیے برابر سرابر کا. اور اگر ڈفرینٹ کرنسی میں معاملہ کر رہے ہو تو اس صورت میں آپ کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اسی دن کا ریٹ لگے اور اسی وقت ریٹ لگے, اسی دن کا ریٹ لگے, اسی وقت ریٹ لگے, اور اسی وقت رسید سے ایک دوسرے کو ملکیت کی تفویض کر دی جائے. 2 باتیں ہو گئی. اب تیسری بات کی طرف آتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ حکومتی قانون. دیکھو, حکومتی قانون اگر اسلامی شریعت سے تصادم نہ کرتا ہو, اسلامی شریعت کے خلاف نہ ہو. مثال کے طور پہ ایک قانون بن گیا کہ کوئی بندہ نماز کے لیے نہیں جائے گا, نماز اگر کوئی پڑھتا دکھ گیا تو ہم اس کی فلاں سزا دیں گے اس کو, تو اس قانون کی تو دھجیاں اڑا دی جائیں گی, اس قانون کو مانا نہیں جائے گا. لیکن جو قانون شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ملک اور قوم کی فلاح کے لیے بنایا جائے, جیسے کہ ٹیکس کا قانون ہے, یہ ملک اور قوم کی فلاح کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے, اور یہ اگر عادلانہ طریقے سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے, ٹیکس لینے کے اندر بھی عدل کیا جا رہا ہے, پھر ٹیکس کو خرچ کرنے میں بھی عدل کیا جا رہا ہے, تو ہمارے لیے ٹیکس کا پے کرنا لازمی ہے. یہ ہمارے ملک کا قانون ہے, اس کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اب رہی بات ہمارے حوالے کے معاملے کی. اس کے اندر اگر حکومت کا قانون موجود ہے اور حکومت کے قانون کی حیثیت حکومت کی نگاہ میں ترغیب کی ہے. ترغیب کا مطلب کیا کہ کوئی بندہ حوالہ کرتے ہوئے اگر پکڑا گیا تو اس کو عدالت لے کے جائیں گے, عدالت کے اندر اس پہ کیس ثابت ہو گیا تو ثابت ہونے کے بعد اس کو تنبیہ کر کے چھوڑ دیا جائے گا. اس کو سزا نہیں ہوگی کچھ بھی, نہ کوئی جرمانہ لگایا جائے گا, کسی قسم کی نہ جانی نہ مالی نہ وقتی کوئی سزا نہیں دی جائے گی, صرف تنبیہ کر دی جائے گی اور چھوڑ دیا جائے گا. تو حوالہ مکروہ ہے, حکومت نے منع کیا ہوا ہے, اور منع کرنے کی حیثیت حکومت کی نگاہ میں یہ ہے کہ تنبیہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے, تو حوالہ مکروہ ہے. لیکن اگر حکومت کی نظر میں اس کی حیثیت یہ ہے کہ تنبیہ کر کے چھوڑا نہیں جاتا بلکہ کسی نہ کسی درجے میں سزا دی جاتی ہے اور اس کے اوپر کوئی جرمانہ لگا دیا جاتا ہے, کوئی اس کے اوپر سختی کی جاتی ہے, تو اس صورت میں حوالہ مکروہ تحریمی اور بعض فقہا کی نظر میں حرام ہے. اور مکروہ تحریمی اور حرام میں اتنا ہی فرق ہے جتنا فرق فرض اور واجب کے اندر ہوتا ہے. ہم لوگ واجب کو چھوڑتے نہیں, بقرعید پہ قربانی کرنا واجب ہے, عشاء کے بعد وطر پڑھنا واجب ہے, کوئی اس کو چھوڑتا نہیں ہے, واجب کا ترک گناہ ہے. اسی طرح وہی حیثیت مکروہ تحریمی کی ہے کہ اگر کوئی بندہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا, مطلب گناہ ہے. اگر حکومت نے منع بھی کیا ہے اور سزا بھی دیتی ہے تو پھر حوالہ کرنا گناہ ہے, مکروہ تحریمی ہے, بعض فقہا کی نظر میں حرام ہے. اور اگر سزا نہیں دیتی صرف منع کرتی ہے تو اس وقت حوالہ کرنا آپ کا جو ہے وہ کیا ہے, مکروہ ہے. اور اگر حکومت کچھ بھی نہیں کرتی تو صرف پہلی بات کے اندر حوالے کے پروسیس میں رعایت رکھیں, حوالہ کرے, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ہمارے پاکستان کے اندر, ہندوستان کے اندر اور دیگر ہمارے تقریباً تمام دنیا کے ممالک کے اندر اس وقت حوالہ پابندی کے ساتھ اس کے اوپر سختی کی جاتی ہے, منع کیا جاتا ہے. تو حوالے کے کرنے میں گناہ تو لازمی ہے, حوالہ کرنے میں گناہ لازمی ہے
کیونکہ ہمارے پوری دنیا کے اندر تقریباً کچھ ایک دو ممالک کو چھوڑ کے باقی پوری دنیا میں حوالے کے اوپر سزائیں ہو رہی ہیں، پراپرٹیز ضبط کر لی جاتی ہیں، پیسہ پورا ضبط کر لیا جاتا ہے، بڑے بڑے جرمانے لگائے جاتے ہیں، جس سے ہمیں انٹرنیشنلی یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ حوالہ کرنا ایک گناہ کا کام ہے، نہ کرنا بہتر ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو کرنا ہے، وہ اس گناہ کو اپنے سر پہ لینا ہی چاہتا ہے، تو وہ کم از کم حوالے کے معاملے کو سود سے پاک رکھنے کے لیے دوسری چیز کی رعایت رکھے۔ اور بھائی اگر کسی کو اللہ کا باغی بننے کا بہت زیادہ شوق ہے تو وہ بھلے سود بھی کھاتا رہے، کیونکہ اس نے بننا ہی باغی ہے، اس کو نصیحت اثر نہیں کرنی۔ لیکن بھائی خدا کے واسطے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جینا سیکھ لو۔ موت کا کچھ نہیں پتا، آج کل تو ویسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون بہت زیادہ لکھنا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کب آ جائے۔ تو جب موت کا پتہ نہیں ہے تو جمع کس چیز کے لیے کریں؟ اس لیے حلال کھانے کی عادت بنائیں، حرام سے خود کو بچا کے رکھیں۔ بہت زیادہ ضرورت ہو تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ گناہ کا کام ہے کریں، ورنہ نہ کرنا، کرنے سے بہت بہتر ہے۔ ہماری حکومت نے ہم پہ جو ٹیکسز رکھے ہوئے ہیں، جو چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہم لوگوں کی خیر خواہی، ہماری تعلیم، صحت اور دیگر معاملات میں معاونت اور مدد ہے۔ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو بھی صحیح طریقے سے مال خرچ کرنے والا بنائے، اور ہمیں بھی حکومت کے حق میں صحیح طریقے سے مال ادا کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔